السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم دنیا کے سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے عظیم المرتبت اور سب سے بڑے شرف والے کی سیرت، اس کی زندگی کے حالات اور اس کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آئے اس تعلق سے بیانات اور دروس سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے اس سننے کو ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو بہترین واقعات ہیں اور بہترین آپ کی جو نصیحتیں ہیں، ہم اپنے دلوں میں اور اپنے اوپر اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ جو موضوع چل رہا ہے اس کا مرکزی عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا یہ 17واں پارٹ اور حصہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحی بنیادوں پر کون سے کام کیے، اور اسی طرح سے اس وقت ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی ترتیب اور ان کی تنسیق اور ان کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بنیادوں پر کی. تو موضوع سے آپ کو معلوم ہوا کہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم اعمال انجام دیے، اس تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لہذا سب سے پہلے میں نے اس موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے اس وقت مدینہ کے داخلی حالات کیا تھے، یہ ایک حصہ ہے. اور دوسرا حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک نئے معاشرے
اور ایک نئی قوم کو اصلاح اور سدھار کے راستے پر لانا اور ایک صالح معاشرہ تشکیل دینا تھا۔ اور صالح معاشرے کے لیے جو چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور ضروری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں پیش رفت کی۔ یہ دو حصے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت صرف اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ مکہ میں آپ کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا اور دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں آ رہی تھیں، اس لیے ہجرت کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت تھی، ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کیا گیا، اور ہجرت کے ساتھ ساتھ یعنی اسلام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مقصود تھا کہ ایسی کوئی جمعیت بنے اور ایسی کوئی ایک قوم وجود میں آئے جو اپنا ایک اختیار رکھتی ہو، ایک قوم لوگوں کے سامنے منظر نامے پر آئے جو اصلاح و سدھار کا کام کرے، جس کے اندر اخلاقیات سے لے کر کے ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں۔ اس لیے ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جائزہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں جن لوگوں سے مواجہہ اور مقابلہ ہوا یا جن کے ساتھ رہنا تھا، وہ 3 قسم کے افراد تھے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی تھی، ان افراد کی تھی جو صحابہ کے نام سے جانے جاتے تھے، جنہوں نے مدینہ کی طرف مکہ سے ہجرت کیا، آپ سے پہلے بھی کیا اور آپ کے بعد بھی کرتے رہے، اور یہ جانثار صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ اپنا قربان کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے مدینہ میں جو اصلاً مدینہ کے باشندے تھے، یعنی وہ جو مشرکین تھے، جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، وہ لوگ تھے۔ اور تیسرے یہود تھے۔ یعنی ان 3 قوموں سے اور 3 لوگوں سے، 3 قسم کے افراد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مدینہ میں پہنچتے ہی مقابلہ ہوا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان میں بھی 2 قسم کے افراد تھے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور وہاں مکہ سے انہوں نے اپنا گھر بار، مال، اولاد، جائیداد، سب چیزیں قربان کر کے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کے پاس یہاں مدینہ میں کچھ نہیں تھا۔ اور دوسرے جو لوگ تھے انصار صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، اور یہاں مدینہ میں ان کی کھیتی باڑی تھی، وہ کسان تھے پیشے سے، کھجور کے اور بہت ساری کسانی وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس زمینت اجازت تھی۔ لیکن جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں ان کو وہ زندگی پرانی یاد تھی، مکہ کی زندگی، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کرتے تھے، وہاں ان کو ان کے اختیارات کو کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے مسائل بہت سارے تھے۔ جب وہاں مکہ میں تھے تو تمام سہولتوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے تھے، وہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہاں ان کو تکلیفیں تھیں اور بہت سارے مسائل کا سامنا تھا۔ اب یہاں مدینہ آنے کے بعد انہیں ایک سکون سا محسوس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل پیش کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور وہاں ان کو مدینہ میں آنے کے بعد ایک طرح سے نئی زندگی شروع کرنی تھی، نئے طریقے سے ان کو ایک سلسلہ آگے بڑھانا تھا۔ اسلامیات کا معاملہ تھا، دین کا معاملہ تھا، معاشیات کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے، حکمرانی کے حوالے سے، بہت سارے حوالوں سے وہاں ان کو کام کرنا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ آنے کے بعد کچھ اور طریقے سے ان کو پہلے اطمینان دلایا اور ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ اسی طرح سے وہاں
مدینہ میں جو دوسرے لوگ تھے، جیسا میں نے کہا کہ مشرک باشندے جو وہاں کے اصل باشندے تھے، یہاں مدینہ میں جب صحابہ کرام آئے تو جو وہاں مشرکین پہلے مدینہ میں تھے ان کو کوئی بالادستی حاصل نہیں تھی، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو مشرکین تھے وہ خود اپنی دین کی ترویج اور اشاعت میں بالکل بھی کوشش نہیں کرتے تھے۔ مسلمان جب مدینہ آئے تو یہ بالکل وہاں آزاد تھے، مسلمان اپنے دین کی اشاعت میں آزاد تھے، اپنے دین پر عمل کرنے میں آزاد تھے، یہاں ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کفار اور مشرکین میں سے مدینہ کے بہت سارے لوگوں نے آہستہ 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 اسلام قبول کر لیا، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے ان کو مسلمانوں سے نفرت تھی اور سخت کینہ اور حسد اپنے دل میں وہ لوگ چھپائے ہوئے تھے، مگر اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد، مہاجرین صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان وہاں بالکل با اختیار تھے، وہ اپنے طور سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، دین کے معاملات میں، اخلاقیات کے معاملات میں، سارے معاملات میں۔ اب اس لیے ان مشرکین جو اپنے دلوں میں حسد اور بغض اور کینہ اور کپٹ مسلمانوں کے تئیں رکھے ہوئے تھے، یہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، اس کو کھلے طور پر بیان نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو مسلمانوں کے مد مقابل آنے کی جرأت نہ تھی۔ اس لیے وہ بھی خلوص کا اور محبت کا مسلمانوں سے اظہار کیا کرتے تھے، لیکن جن کے دلوں میں تنگی تھی اور حسد تھا اور بغض تھا، ان میں سب سے بڑا نام جو آتا ہے عبداللہ بن ابی بن ابی سلول۔ یہ شخص، منافق شخص، یہ اپنے دل میں کفر تو چھپایا ہوا تھا، شرک کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب جنگ بدر واقع ہوئی اور سارا کا سارا معاملہ واضح ہو گیا، مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی، تو اس نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور اسلام اور کلمہ گو اپنے آپ کو کہنے لگا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن اس کے دل میں یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں، نفاق چھپا ہوا تھا اور کفر چھپا ہوا تھا۔ اور یہ ایسا معاملہ تھا، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی مدینہ میں کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کو جہاں کے جو کفار تھے، مشرکین تھے مدینہ کے، اس کو اپنا سردار ماننے والے تھے، اپنا سردار بنانے والے تھے، لہذا اس کو اس بات کی اور زیادہ چڑ ہوئی اور تکلیف ہوئی کہ محمد کے آنے سے میری سرداری چلی گئی اور محمد کے آنے سے میرا وقار اور میری حیثیت اور میرا مقام گھٹ گیا، اس لیے اس کے دل میں اور زیادہ کدورت بڑھ گئی، دشمنی بڑھ گئی، لیکن اس کا کھلے طور پر اظہار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مسلمان قوت میں تھے وہاں، لیکن اس نے دل ہی میں چھپا کے رکھا اور سازشیں رچتا رہا اور بہت ساری سازشیں رچتا رہا اللہ کے وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور ایسے موقع سے وہ اظہار بھی کیا کرتا تھا، کہیں جنگ کا معاملہ ہے، کہیں اور معاملہ ہے تو پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا، جس سے واضح ہو جاتا تھا کہ آدمی یقیناً اس کا جو اسلام ہے یہ ظاہری ہے، اندر سے یہ کافر ہے اور اس کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہ اصل مشرکین تھے، مدینہ کے جو باشندے تھے، اور تیسرا جو فرقہ تھا یا تیسری قوم تھی وہ یہود تھی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا مدینہ میں آنے کے بعد۔ یہود یہ حقیقت میں مدینہ کے اصل باشندے نہیں تھے، یہ لوگ ایران سے یا دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے اور مدینہ میں پناہ گزین تھے، یہ اصل میں عبرانی تھے، یہ وہاں آئے ہوئے تھے، مدینہ میں پناہ گزین تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور خود یہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، یہودیت کو پھیلانے کے لیے بالکل بھی ان کا کوئی مشغلہ نہیں تھا، کوئی کوشش نہیں تھی، بس یہ جیسے تیسے زندگی گزار رہے تھے مدینہ میں رہ کر کے۔ اور ان لوگوں نے آہستہ آہستہ مدینہ میں رہ کر کے عربی بول چال، عربی ڈھنگ، عربی طور طریقہ، وضاقتہ، سب کچھ ان کا عربی ہو گیا تھا اور ان کی شادیاں بھی عربوں سے ہونے لگی تھی، یہود کی۔ لیکن پھر بھی یہود کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا فرمان ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ سب سے زیادہ آپ مومنوں کے سخت ترین دشمن، مومنوں کی جان کے پیارے اور مومنوں کی جان کو ہمیشہ ہلاکت میں ڈالنے والے اگر کوئی ہیں سب سے زیادہ تو یہ یہود ہیں۔
لیکن یہاں ان کا کوئی ایسی ان کی کوئی پاور نہیں تھی، ایسی کوئی قوت نہیں تھی جس کا یہ اظہار کر سکیں. لیکن شادیاں آپس میں عربوں کے ساتھ ہونے کے باوجود اور عربی جو معاشرہ تھا اس کے تمام ان علامتوں کو قبول کرنے کے باوجود ان کے ہاں نسلی عصبیت بہت زیادہ تھی. یہ عام طور پر اپنے فخر بھی کیا کرتے تھے کہ ہم یہود ہیں، ہمارے حسب نسب بہت اونچے ہیں، اور یہ عرب بدو قسم کے جاہل قسم کے لوگ. ایسی چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اپنے حسب پر، اپنے سب پر. اور کہا کرتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ان عربوں کے مال کو کیسے حاصل کرو، ان عربوں سے کیسے کمائی کیا جائے، یہ ساری چیزیں ان سے ہمیشہ حاصل کرتے رہتے تھے. اور کہتے تھے قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے تھے ہمارے لیے ان امیوں کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کے مال کو کھانے میں، ان کو دبانے میں، ان کے جائیداد کو ہڑپ کرنے میں مختلف طریقے سے کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نہ کریں ایسا. یعنی ایسا کرنا ان کے لیے جائز تھا، اور یہ سوچتے تھے کہ ہم سب کچھ کر سکتے تھے. وجہ کیا تھی کہ یہ عرب کو جاہل شمار کرتے تھے، بدو شمار کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا فخر حسب نسب والا سمجھا کرتے تھے. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ اہل عرب کو ان کے تمدن کے حساب سے ان کو ہمیشہ عیش پرست بنانے کی کوشش کرتے تھے. ہمیشہ عربوں کو قرض دیا کرتے تھے سود پر، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اگر مضبوط آپس میں ان قریش جو قبائل تھے مدینہ کے کفار کے اور مدینہ کے مشرکین کے، ان کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے یہود، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپس میں مل بیٹھیں اور یہاں سے ہمارا خاتمہ کرتے، ہم کو یہاں سے بھگا دیں. یہ ان کی سازش تھی یہودیوں کی. اور یہ ان عربوں کو یہ ہمیشہ قرض دیا کرتے تھے، سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور ان کا مال ہمیشہ کھاتے رہتے تھے. اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ اس قدر ان کو سود پر مال دیا کرتے تھے، پیسے دیا کرتے تھے، کہ آہستہ آہستہ ان کے کھیتوں کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی جائیداد کو اس سود کے بدلے ہڑپ لیا کرتے تھے، لے لیا کرتے تھے، بہت دنوں بعد لے لیا کرتے تھے. اور تجارت کے معاملے میں بھی یہ کھجور کی تجارت کرتے تھے، اسی طرح سے اور کچھ چیزوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اور ان کو برابر خرید و فروخت عربوں سے کیا کرتے تھے، اور سودی لین دین کیا کرتے تھے. اور ان کی ایک سازش یہ تھی کہ ان کو کسی بھی طرح سے عربوں کو اصل ان کی شناخت پر نہ آنے دیا جائے. یہ ہمیشہ کیا کریں، آپس میں لڑتے بھیڑتے رہیں، آپس میں ان کا اختلاف چالو رہے، اور یہ ہمارے خلاف نہ جمع ہو جائیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے اور وہاں توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو بتایا، تو یہ ان کی زمین وہاں تنگ ہو گئی. اور اس کے بعد ان کی سازشیں میں بہت واضح ہو گئی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں مدینہ میں ان کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور اسی طرح سے ایک قبیلہ ان کا اور تھا بنو قینقاع. یہ قبیلے تھے، اور یہ لوگ بڑے ہی سازشی تھے جو ہمیشہ ایسی چیزیں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو اور مسلمان اسی میں پڑے رہیں، عرب اسی میں پڑے رہیں. اسی طرح سے جب ایسے حالات تھے تو یہاں مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت سارے اوامر اور بہت سارے منہیات کے احکام نازل فرمائے، جس میں اللہ رب العالمین نے احکام کا اصدار کیا، احکام کو بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نفاذ کیا، اس کو نافذ کیا، جس کی آیت دلالت کرتی ہے، جس پر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ذات جس نے تمہارے اندر رسول بھیجا تمہیں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ ان کو حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، ان کو سکھاتا ہے. اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی اللہ مدینہ میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ احکامات کا سلسلہ شروع ہوا. ورنہ آپ دیکھیں کہ مکہ میں احکامات نہیں تھے. کیوں؟ وہاں مسلمانوں کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہاں وہ کھلے طور پر نمازیں پڑھ سکیں، کھلے طور پر اور کچھ احکام نافذ کر سکیں، کھلے طور پر لوگوں کی دعوت و تبلیغ کر سکیں. ایسا نہیں تھا. اس لیے مدینہ میں، اور اذان کی ابتدا بھی مدینہ میں ہی آ کر ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے ان 3 طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا.
جیسا میں نے کہا صحابہ کرام ان میں خود دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کو ضرورت تھی ان کو سنبھالنے کی. دوسرے کھیتی باڑی والے لوگ تھے. دوسرے وہ لوگ جو اصل مشرکین تھے مدینہ کے. تیسرے وہ یہود. اب یہ تین طرح کے مختلف اذہان، مختلف فکر، مختلف عقل رکھنے والے لوگ تھے. اب ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کام لینا تھا اور ان کو دین کی طرف لانا تھا، ان کو دین میں پختہ کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کیا، آئیے دیکھتے ہیں. اب مدینہ پہنچنے کے بعد جب یہ آپ نے حالات کا جائزہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں پہنچنے کے بعد جو کام کیا، جو اہم کام ہے، وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے. ظاہر سی بات ہے، اب یہاں دیکھیں گے آپ کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد ہی کی تعمیر کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ کیونکہ یہ مسجد اللہ رب العالمین کی عبادت کا گھر ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے، کاؤنسلنگ کی جگہ بھی ہے. اور یہی مسجد آپ کو اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اسی مسجدوں میں، مسجد نبوی ہی میں معاملات لوگوں کے حل کیے جاتے تھے. کہیں کمک بھیجنا ہے، کہیں اور کچھ کرنا ہے، مہم چلانا ہے، یہیں سے ہوتا تھا. مسلمانوں کے معاملات، لوگوں کے بارے میں باتیں یہی مسجد نبوی میں ہی ہوا کرتی تھی کہ کیسے کون سا عمل کیا انجام دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بنانے کے لیے جس جگہ انتخاب کیا وہ کون سی جگہ تھی؟ بنو نجار کے محلے میں. آپ جب وہاں پہنچے تو بہت سارے لوگ مدینہ کے بچے، بوڑھے، جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکلے. اور سب کی خواہش یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئیں، ہمارے یہاں آئیں، ہمارے یہاں آئیں. سب خوش و خرم تھے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک جرات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیر پکڑ لی، اپنے گھر کی طرف پھیر دیا. آپ نے کہا کہ اس اونٹنی کو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین چاہے گا وہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی. چنانچہ بنو نجار کے محلے میں جا کے ایک جگہ یہ اونٹنی بیٹھی اور اسی جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے انتخاب کیا. یعنی اسی جگہ مسجد نبوی بنائی گئی. اور جمعہ کے دن 12 ربیع الاول کو سن 1 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 ستمبر 622 ہجری کو حضرت ابو ایوب انصاری کا مقام نزول فرمایا. یعنی وہاں مدینہ میں پہنچنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہاں تو آپ کا کوئی گھر تھا نہیں، یا آپ کے کوئی رشتہ دار وہاں تو تھے نہیں کہ آپ کو اپنے گھر پہ لے جاتے. حضرت آپ نے یہ کہا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھی ہے اس کے قریب جس کا گھر ہوگا وہیں آپ کا قیام ہوگا. چنانچہ وہاں سے سب سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. آپ نے وہاں قیام کیا. یہاں اس سے پہلے مسجد نبوی سے پہلے میں ایک بات اور بتا دوں کہ مسجد مدینہ کے راستے میں تھوڑا سا 3 میل کے فاصلے پر مسجد قباء ہے. قباء ایک جگہ ہے، وہاں آپ نے مسجد بنائی جس کا آپ نے شاید سنا ہوگا اس سے پہلے دروس میں. آپ دیکھیں یہاں مسجد قباء ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر آدمی کہیں عارضی طور پر بھی 10-15 دن کے لیے 1 مہینہ کے لیے گیا ہے تو وہاں نماز کے لیے خاص جگہ ہونی چاہیے. قباء میں آپ نے کتنے دن قیام فرمایا؟ صرف 14 دن تک. اور وہاں آپ نے مسجد کی تعمیر کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی بستی میں، مسلمانوں کے محلے میں مسجد کا ہونا بہت ضروری ہے. اور مسجد نبوی کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ مستقل قیام گاہ تھا مدینہ، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی سب سے پہلے تعمیر کی. اور جہاں آپ نے تعمیر کی وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا قیمت دے کر کے، اور اس کے بعد وہاں اس کے اگل بغل میں اطراف میں کچھ کافروں کی قبریں تھیں. آپ نے ان قبروں کو اکھاڑ کر دوسری جگہ منتقل کر دیا اور وہاں مسجد بنائی. یہاں ایک بات اور آپ سمجھیے کہ ایک قائد کا جو رول ہوتا ہے، ایک حاکم کا جو رول ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس اپنے فیصلے لوگوں کو سنا دے یا آرڈر دے دے اور چلا جائے کہ ایسا کام ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، آپ کی سیادت اور آپ کا قائدانہ مزاج اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنانی شروع کی تو خود آپ اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالتے تھے، آپ اپنے ہاتھوں سے
مسجد کی دیوار بناتے تھے، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام ساتھ مل کر سارا کام کیا، مسجد سے بنانے شروع سے لے کر گڈھا کھودنے سے لے کر کے مسجد بنانے تک کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے، اے اللہ تو مہاجرین کو اور اللہ تو انصار کو بخش دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے مسجد بناتے وقت، اور آپ نے اشعار حالانکہ کہے نہیں، یہ اشعار آپ کے منہ سے نکل گئے پورے جذبات میں، محبت میں، اور اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے جو کام ہو رہا تھا، اور آپ کی زبان سے ایسے اشعار نکل گئے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کام کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے جذبے میں اور شدت آتی تھی، محنت اور زیادہ کرتے تھے، اور زیادہ شوق سے اور جذبے سے وہ کام کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کام کر رہے ہیں تو یہ چیز تو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گی، اور یہ ہمارا بڑا ہی گمراہی والا عمل ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے جو انہوں نے بیان کیا اشعار میں کہ یقیناً قائدانہ رول جو آدمی ادا کرتا ہے، حقیقی قائد وہی ہے جو اپنے عمال کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہو اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہو، ان کے ساتھ رہتا تو ہمیشہ آمیرانہ اور حاکمانہ رویہ نہ اپناتا ہو۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی سے مسجد نبوی کی جو بنیاد لگائی گئی، جہاں بنائی گئی اور اس کو تعمیر کیا گیا، اس سے نصیحت ملتی ہے۔ اور وہ مسجد نبوی کس چیز کی تھی؟ ظاہر سی بات ہے اس وقت تو سب کچھ پکا نہیں تھا، اس کی دیواریں جو ہے اینٹوں کی تھی، کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، اور اسی طرح سے کھجور کے پتے وغیرہ اور کچھ شاخیں تھی جو چھت کے طور پر لگائی گئی تھی، اور جو اس میں کھمبے بنائے گئے تھے وہ پتھر کے کھمبے تھے۔ اس طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور نیچے کچھ کنکر اور کچھ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے پتھروں کے اور کچھ ریت ڈال دیے گئے تھے تاکہ سجدہ کرنے میں اور نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی بارش ہو گئی تو کیچڑ بھی آ جاتا تھا اور اسی میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، اس مورخین نے اور تاریخ نگاروں نے لکھا۔ بہرحال مسجد نبوی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، اور اس طرح سے اس کی مسجد نبوی کے کا جو رقبہ تھا پہلے جو آپ نے بنایا، جو علماء نے لکھا ہے، خصوصاً شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی کی جو قبلہ کی دیوار سے اور پچھلی دیوار تک جو لمبائی تھی لگ بھگ 100 ہاتھ کی لمبائی تھی، یعنی 100 ہاتھ لمبا، اور کہا اسی کے بقدر لگ بھگ 100 ہاتھ چوڑی بھی تھی وہ مسجد نبوی جو آپ نے شروع میں بنائی۔ اور اس وقت جو قبلہ تھا وہ قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں وہ مسجد قبلتین جو بہت مدینہ سے بہت دوری پر ہے وہاں بنائی گئی، اور اسی مسجد میں نماز پڑھی جا رہی تھی، اور اس مسجد میں اللہ رب العالمین کے حکم سے قبلہ بدلنے کا حکم آیا، اور وہاں نماز ہی کی حالت میں تمام صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ قبلہ چینج کر لیا، قبلہ بدل لیا۔ اس وقت قبلہ کیا ہو گیا؟ خانہ کعبہ بیت اللہ ہو گیا۔ یہاں ایک بات اور دیکھیں گے ہم اور آپ سمجھیں گے، ہمارے بہت سارے بھائی ہندوستان اور پاکستان کے بنگلہ دیش کے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو وہاں جنت البقیع کے نام سے بہت شور کرتے ہیں، حالانکہ جنت البقیع کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اصل میں مسجد نبوی جہاں بنائی گئی اس کے اگل بغل اطراف میں کچھ درخت تھے غرقد کے، غرقد ایک درخت ہے، اور وہ حقیقت میں بقیع غرقد ہی ہے، یعنی وہ جنگلوں، یہ غرقد ایک درخت ہے، اس درخت کے بہت سارے درخت اور وہاں تھے، اس لیے اس کا نام بقیع غرقد پڑ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بقیع الجنت جنت کا ایک ٹکڑا ہے یا جنت البقیع، اس کو یہ نام کہیں حدیث میں قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اسلاف کے اقوال میں بھی نہیں ملے گا۔ یہ یہاں کی ایجاد ہے جسے لوگوں نے ایجاد کر لیا، اور اس کو بڑے ہی معزز اور بڑے ہی محترم سمجھ کر لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں۔ ایسی باتیں ہمیں اور آپ کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور مسجد نبوی جب بنائی گئی تو اس کے بغل میں ازواج مطہرات کے کمرے بھی بنائے گئے، اور اس وقت تک لگ بھگ 7 مہینہ 14 روز تک آپ سلم اور آپ کے ازواج مطہرات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تھیں۔ اس کے بعد جب کمرے تیار ہو گئے تو وہاں آپ سلم نے اپنے بال بچوں کو بلا لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ یہ تھی مسجد نبوی کی تعمیر کہ آپ سلم نے
مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اسی طرح سے اب ہم اور آپ دیکھیں گے کہ مساجد، جیسا میں نے کہا کہ تعلیم گاہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، کاؤنسلنگ کی جگہ ہے، لوگوں کے ذہن کو روشن کرنے کی جگہ ہے، اسی طرح سے بہت سارے ایسے صحابہ کرام جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور مسلمان ہو کر آئے تھے، اور یہاں بہت سارے لوگ جو مدینہ میں مسلمان ہوئے، بہت سارے فقیر تھے، کلاش تھے، ان کے پاس کھانے کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے۔ مسجد نبوی کے باہر وہ وہیں قیام کیا کرتے تھے، رہتے تھے، ہفتوں مہینوں رہتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، سفرا کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جن کا جو سفر میں ہے، جن کا کوئی پہچان کا تعلقات کا شخص کہیں نہیں ہے، ان کے لیے مسجدیں قیام گاہ ہونی چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کی زندگی لگ بھگ آدھے سے زیادہ مسجد نبوی کے چبوترے کے پاس ہی گزر گئی تھی۔ وہاں ان کا کام کیا تھا؟ ادھر ادھر سے مال آتا تو کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، کھاتے تھے، اور وہیں تعلیم سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے تھے، غالباً بخاری کی روایت ہے، کہ آپ کی اتنی روایتیں کیوں ہیں؟ اتنی زیادہ، سب سے زیادہ راوی جو ہیں، سب سے زیادہ روایت کرنے والے حدیثوں کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تم لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہو تو میں یہاں موجود رہتا ہوں، جب تم اپنے بال بچوں میں جاتے ہو تو میں یہاں مسجد نبوی کے چبوترے پر موجود رہتا ہوں، اور میں ہمیشہ بسا اوقات بھوک اور پیاس سے میری ایسی حالت بھی ہوئی ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ لوگ میری بھوک کی وجہ سے میں گر پڑتا، لوگ کچل کے چلے جاتے، لیکن میں یہ ساری چیزیں برداشت کرتا۔ یہاں یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ جو طالبان علوم نبوت ہیں، جو دین کا علم سیکھنے والے ہیں، ان کو اسٹینڈرڈ کا بہت زیادہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا لباس کیسا بہت اچھا ہو، کھانا پینا بہت اچھا ہو، اور ہم ایک شاہانہ زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، دینی علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی سوچتا ہے ایسی چیزیں، تو دینی علم صحیح طور پر حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلاف کی زندگی اس میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے کھانے کے لیے کیا کیا کیا، پینے کے لیے کیا کیا، کپڑے کیسے، جوتے کیسے، چپل کیسے رہتے تھے۔ طالب علم کی زندگی، خصوصاً دینی طالب علم کی زندگی، یہ شاہانہ زندگی نہیں ہوتی ہے، یہ فقر کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ تلمس کا جو طریقہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو خاکساری اور انکساری اپنے اندر لانی پڑتی ہے، تب علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے، جو ان کو کس نے اتنا بڑا مقام دیا؟ اسی کثرت روایت نے۔ سب سے 60,000 سے زیادہ روایتیں ان سے موجود۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت ملتی ہے اس سے کہ ہم دین کے سیکھنے میں، دین علم کے سیکھنے میں بہت زیادہ ساٹھ باٹھ اور بہت زیادہ اچھی زندگی کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو بھی مل رہا ہے اس پر اتفاق کریں اور دین علم کو حاصل کرتے رہیں۔ اسی طرح سے دوسرا جو اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد کیا، وہ اخوت اور بھائی چارہ کا تھا، مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان مواقعت کا تھا، اور یہ بہت بڑا پارٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا بہت عظیم حصہ ہے یہ۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگ صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تھے کہ مدینہ میں ان کا کوئی نہیں تھا، نہ گھر رہنے کا، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ پہننے کا کوئی انتظام ہے۔ بعض صحابہ کرام، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تو بغیر کسی لباس، کوئی لباس نہیں سر پر، جسم پر، ننگے، وہ اپنے بال بچوں سے، بیوی سے، سب کچھ ان کے رشتہ داروں سے چھین لیا، اور وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ اب ایسے موقع سے اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا یا ایسے ہی وہ آزاد رہتے تو پھر دینی تربیت اور ایک صالح معاشرہ، ایک دینی معاشرہ کیسے قائم ہو سکتا تھا؟ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدانہ رول ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی قرار دیا، اور وجہ اس کی یہ تھی، ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کرایا، یعنی مواخات کا جو طریقہ اور جو جگہ انتخاب کیا گیا، اس کے لیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ
کے گھر کا انتخاب کیا گیا اور اس میں کل 90 لوگ تھے، آدھا مہاجرین تھے اور آدھا انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کرائی، اور مواخات کی بنیاد کیا تھی؟ کن بنیادوں پر مواخات؟ لکھتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کی بنیاد اس کی تھی غمخواری کا جذبہ، ایک بھائی دوسرے بھائی کی تکلیف اور درد کا احساس کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی محتاجگی کو دور کرنے کی کوشش کرے، ایک بھائی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ مواخات میرے بھائیوں ایک نسبی رشتہ کی طرح تھا۔ انہوں نے لکھا ابن قیم رحمہ اللہ نے، موت کے بعد جو نسبی رشتہ رہتا ہے کہ ایک باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے وارث ہوتے ہیں، یہ مواخات یہاں تک تھی کہ جب ان کا اگر کوئی بھائی انتقال کر جاتا تو وہ جو مواخات آپ نے کرائی تھی وہ بھائی ان کا وارث بنتا تھا۔ یہ مواخات تھا صحابہ کرام کے درمیان، اور یہ حکم وراثت کب تک رہی؟ جنگ بدر تک باقی رہی۔ یعنی یہ حکم وراثت کا، ہمدردی کا، غمخواری کا معاملہ تو اس کے بعد ہمیشہ تک جاری رہا، لیکن وراثت جو توارث کا جو حکم نافذ ہوا تھا، یہ جنگ بدر جب ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، تو اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ قرآن کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ ان میں سے رشتہ دار جو ہیں یہ زیادہ لائق ہیں اور زیادہ قریبی ہیں اس وراثت کے۔ اس آیت سے وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آپ دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرائی ہے، بھائی چارہ کرائی ہے، یہ وقت کی بہت سخت ضرورت تھی۔ جیسا میں نے کہا کہ لوگ مختلف فکر کے تھے، مختلف ذہن کے لوگ تھے، اور کچھ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے، کچھ وہاں سے جو آئے تھے، ایسے لوگ تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ مواخات کرا کے آپ نے ایک شخص کا بھائی قرار دیا اور اس پر کہا کہ اس ہر آدمی کے لیے واجب ہے کہ ان کا احترام کرے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اور انصار صحابہ کرام نے ایسا جذبہ پیش کیا قربانی کا، اور ایسا جذبہ پیش کیا اپنے مسلمان ہونے کا کہ اس کی مثال آپ نہیں پا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے ایک صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان مواخات کرائی تھی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ بہت مالدار صحابی تھے، مدینہ کے مالدار صحابی تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو میں مدینہ کا بہت مالدار آدمی ہوں، میں اپنے مال کا آدھا حصہ کر دیتا ہوں، 2 حصہ کر دیتا ہوں، آدھا ایک طرف آدھا ایک طرف، آدھا آپ لے لو اور آدھا میں لے لیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے آپ جس کو کہو طلاق دے دیتا ہوں، آپ عدت گزر جانے کے بعد اسے شادی کر لینا۔ یہ مواخات اور یہ بھائی چارہ ہمارے درمیان ہے۔ شادی کی بات تو چھوڑیے میرے بھائیوں، آج کے دور میں ایک مسلمان قبیلے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر اختلاف کو ہوا دیتا ہے، اختلاف کو پھیلاتا ہے، اور عصبیت کے آڑ میں آ کر کے بہت ساری ایسی چیزوں سے خود کو محروم کر لیتا ہے جو اس کے پاس ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے عصبیت کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حق پر قائم نہیں رہ پاتا ہے، حق پر قائم نہیں رہ پاتا ہے۔ کسی کا معاملہ پیش آیا، آدمی دوسرے قوم کا ہے، دوسری جگہ کا ہے، وہ عصبیت آڑے آ گئی، فیصلے سے آدمی کو روک لیا، صحیح فیصلے سے۔ اس لیے کہا حق پر آدمی قائم نہیں رہ سکتا ہے، اور اگر عصبیت آدمی کے اندر موجود ہو کسی بھی طرح سے، چاہے دینی عصبیت ہو، دینی کا مطلب یہ ہے مسلکی عصبیت، یا اسی طرح سے قومی، لسانی، تہذیبی، یہ ساری چیزیں بڑی خطرناک ہیں آدمی کے لیے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی مسلکی عصبیت میں آ کر کے صحیح دین کو، اللہ کے رسول کے قول کو، نبی کے فرمان کو جھٹلا دیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا مذہب پیارا ہے، تعصب اپنے مذہب کے لیے بہت زیادہ کر رہا ہے۔ لہذا ایسی چیزیں ایک مسلمان کے ہاں نہیں ہونی چاہیے، اس سے پرہیز ہونا چاہیے۔ اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے درمیان مواخات کرائی، اس میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے
وہ کہتے ہیں انصار مدینہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں سے یہاں تک کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہماری کھیتوں کے 2 حصے کر دیجیے، ایک انصار لے لیں گے، ایک مہاجر لے لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پھر آپ نے کہا، پھر مہاجر انصار نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ یہ مہاجرین ہمارے کھیتوں میں کام کریں، ہم ہمارا کھیت نہیں لیتے ہیں نہ لیں، لیکن اگر کام کرتے ہیں تو ہم ان کو آدھا اپنا پھل، آدھی چیزیں جو پیداوار ہوں گی ہم ان کو دے دیں گے۔ یہ قربانیاں مسلمانوں نے پیش کی، انصار صحابہ کرام نے اور مہاجرین نے بھی، لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یاد رکھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے تو آدمی ہمیشہ چاہتا ہے اس سے زیادہ اور مل جائے، لیکن مہاجرین نے ایسا نہیں کیا کہ ان کا فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو ہلکان اور سست کر لیا، ایسا نہیں کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بھائی سے جس سے آپ نے مواخات کرائی، سعد بن ربیع سے، دیکھو بھائی میں ایک تاجر شخص ہوں، اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں اتنی عظیم مثال ہے کہ مکہ میں جب تھے تو اتنے مالدار اور تاجر صحابی تھے، یہ تاجر تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہاں کی گلیاں مہکنے لگتی تھی، ایسی اعلیٰ قسم کی آپ عطر استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن مدینہ میں آئے تو کچھ نہیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ وہاں سعد بن ربیع نے ایسا کہا دیکھو میں تاجر آدمی ہوں، آپ مجھے اپنی بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے قینقاع کے بازار کا اشارہ دیا اور وہ خود گھر پہ آئے تو دیکھا کہ کچھ گھی ہے اور پنیر ہے، ان کے گھر میں موجود تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاں کچھ گھی اور پنیر موجود تھا، انہوں نے وہی لیا اور جا کے بازار میں بیچنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ شروع کیا، روزانہ گھی پنیر لاتے، خریدتے بیچتے، یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی زیادہ برکت میرے تجارت میں دی، اتنی برکت کہ کچھ ہی دنوں کے بعد مدینہ میں آپ نے شادی کی، آپ کے جسم پر آپ نے زردی کے نشانات دیکھے تو کہا عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا کم سقطہ، مہر کتنا دیا؟ تو کہا کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر، نوات من ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے دیا۔ یہ مالداری اللہ رب العالمین نے ان کے تجارت میں دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو تجارت کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے، تجارت میں برکت ہے، اور جو آدمی تاجر ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اگر تاجر آدمی سچا ہے اپنی تجارت میں تو کہا اللہ کے رسول نے التاجر صدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ سچے تاجر کی علامت ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لہذا اس طریقے کو صحابہ کرام نے اپنایا اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی نارمل زندگی ہو گئی، اور ایک عام شخص کی طرح، ایک مسلمان امن و سکون کی زندگی کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ مواخات کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ اسی طرح سے ایک مورخ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ مواخات جو آپ نے کرائی اس کا ایک سبب اور تھا۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پہلے اختلافات ہو جاتے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد جو اختلافات دلوں میں رہتے تھے، قبائلی اختلاف اور اسی طرح سے معمولی باتوں پر جھگڑے ہوا کرتے تھے، تو کہا کہ جاہلی عصبیتیں تاکہ تحلیل ہو جائیں، جاہلیت کی جو چیزیں تھیں مواخات آپ نے کرائی تاکہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ اسی طرح سے جو کچھ مسلمانوں کے یہاں غیرت کے نام پر کوئی چیز اگر ہو، حمیت کے نام پر کوئی اگر چیز ہو، تو یہ نہ ہو کہ قبائلی غیرت ہو، لسانی غیرت ہو، خاندانی غیرت ہو، یہ نہیں ہو، بلکہ جو بھی حمیت اور غیرت ہو یہ صرف مسلمان کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہو غیرت۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی فیصلہ کرنے کے معاملے میں، کوئی اور بات کرنے کے معاملے میں قبائلی عصبیت آڑے آ جائے۔ اور اسی لیے آپ نے میثاق مدینہ کے نام سے پوری تحریر لکھی، اور ایک جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس میں یہی تھا میثاق مدینہ میں، ظاہر سی بات ہے مسلمان ہوئے تھے لوگ، کچھ رشتہ دار مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ اور ہیں۔ اس میں میثاق میں اکثر میثاق میں یہ چیز ذکر ہے
کہ کسی بھی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ کوئی مسلمان اپنے کسی حلیف، اپنے کسی کافر کے رشتہ دار کے تئیں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہ ساری چیزیں خصوصاً ذکر کی گئی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ مواخات کے بعد سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے، ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی اور ایک صالح معاشرہ تشکیل ہوا، جس میں مسلمان امن اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ دو اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخلے کے بعد کیا، اور جس کی بہت سخت ضرورت تھی، ورنہ آپ کا کام تو ابھی بہت آگے تھا۔ فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد جو اور کام ہوئے، سب اسی مواخات کے بعد جب مسلمانوں نے ایک جٹ ہو کر اپنی قوت مضبوط کی اور اپنے آپ کو ایک پاورفل طریقے سے لوگوں کے سامنے روبرو کیا، تو اس کے بعد یہودیوں کو بھی وہاں سے مدینہ سے نکالا گیا۔ اخراج الیہود سب کو معلوم ہے، آپ نے فرمایا اخرجوا یہود من جزیرۃ العرب، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ لہذا قوت آنے کے بعد یہ سارے کام ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کام مدینہ میں آ کر کیے۔ اور ایک بات اور میں کہوں گا کہ یہ عصبیت اتنی خطرناک چیز ہے، جاہلی عصبیت، قوموں کی عصبیت، لسانی عصبیت، کہ آدمی کتنا بھی زیادہ پارسا ہو، آدمی دین کے معاملے میں کتنا زیادہ آگے کیوں نہ ہو، دروس سے اس کا تعلق بہت زیادہ جڑا ہوا ہو، علماء کے ساتھ وہ رہتا ہو، لیکن اتنی خطرناک چیز ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں چھپی رہتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک دلیل دوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑے ہی معزز صحابی، اور ان کے اندر دینی حمیت بہت زیادہ تھی، اور یہ لوگوں کی غلطیوں کو بالکل ہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ کسی سے کوئی معاملہ ہوا فوراً ٹوک دیتے تھے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ آپ اپنا گھر جا کے باہر بنا لو، تاکہ آپ سے کسی سے مقابلہ نہ ہو، آپ سے کسی سے ملاقات نہ ہو، آپ وہاں آرام سے سکون سے رہیے۔ اتنی غیرت اور حمیت ان کے یہاں دین کے حوالے سے تھی، کہ سنتوں کے حوالے سے تھی، کسی سے کوئی خلاف دیکھا فوراً ٹوک دیا کرتے تھے۔ لیکن وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت بلال ابن ابی رباح کو کیا کہا تھا، عار دلائی تھی ان کی ماں کے حوالے سے۔ کیوں؟ یہ کہ یہ حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے۔ کیا کہا تھا؟ یا ابن السودا، اے کالی کلوٹے کے بیٹے، یعنی جاہلیت کی پکار ان کے اندر آ گئی۔ آپ حضرت بلال ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر بڑی تکلیف ہوئی، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے بھاگے اور شکایت کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہم کو انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اب وہاں دیکھیے ابو ذر غفاری کو رضی اللہ عنہ کو وہاں احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ان سے، فوراً انہوں نے پیچھا پکڑا حضرت بلال کا، وہ بھی گئے۔ بلال رضی اللہ پہنچے ہی تھے، شکایت کی تھی، ابو ذر غفاری پیچھے سے پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر آپ ایسے آدمی ہیں جن میں ابھی جاہلیت باقی ہے، جاہلیت کی یہ عصبیت باقی ہے، یہ چیزیں ایک مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں اور بہت ساری جگہوں پر میرے بھائیوں ایسی چیزیں عام ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی چیزیں یہاں ایک بات اور رسد ملتی ہے کہ آدمی غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی قبول نہیں کرتا ہے۔ وہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مورخین نے اور محدثین نے ذکر کیا، انہوں نے کہا اس وقت جب شکایت پہنچ گئی رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنے چہرے کو زمین پر رکھا اور بلال سے کہا بلال تم اپنا پیر میرے رخسار پر رکھو، بدلہ لے لو، مجھ سے یہ نہیں برداشت ہوتا ہے، مجھ سے یہ نہیں سہا جاتا ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ سنت کے تئیں، حدیث کے تئیں، اور غلطی کے بعد معافی کا تئیں۔ آج ہمارے درمیان کہاں ہے؟ یہ ساری نصیحتیں ہمیں آپ کو ملتی ہیں ان دروس سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جتنے بھی مسائل اور مشکلات ہیں انہیں ہمیں صبر کرنے اور ان میں سے صحیح طور پر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کو اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ، امن کے ساتھ، ایک معاشرے کے ساتھ ایک فرد واحد کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔